الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار
أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم صدق اللہ العظیم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تسبیحات، تحمیدات، تمجیدات، بڑائی، کبریائی، تنہائی، بادشاہی، شہنشاہی اللہ وحدہ لا شریک کی ذات اقدس و اکمل کے لائق ہے، جو ہم سب کا پالنے والا ہے، ہم سب کا مشکل کشا ہے، ہم سب کا حاجت روا ہے، جو ہر حال میں، ہر گھڑی، ہر پل ہماری ہر مشکل، ہر تکلیف، ہر مصیبت کو دور کرنے والا ہے اور ہمارے ہر بگڑے معاملے کو سلجھانے والا ہے۔ حمد و ثنا کے بعد بے شمار، لا تعداد، ان گنت، بے حد و حساب درود و سلام ہو احمد مصطفیٰ، منبع خدا، پیکر صبر و رضا، شفیع المذنبین، سید المرسلین، سید الانبیاء، سید الاتقیاء، امام الزاہدین، امام المجاہدین، خاتم النبیین، والی بطحہ جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر میرے عزیز بھائیو، رب تعالی نے قرآن مجید میں اپنے پیغمبر رحمت للعالمین، سرور گرامی سید الانبیاء جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ان کے ایک رفیق، ایک جانباز، ایک دوست، ایک ساتھی، ایک وفا شعار، امتی کا، صحابی کا ذکر کیا۔ جو آیات میں نے تلاوت کی ہے، کیا قسمت اور مقدر ہے، کیا شان ہے اور کیا مقام ہے کہ اللہ
اپنے نبی کا تذکرہ کرے اور ساتھ نبی کے صحابی کا تذکرہ کرے اور اپنی معاونت اور اپنی مدد کا یقین دلائے اور آیات بنا کر قرآن اتار دے کہ اگر تسلی بھی دی ہے تو یہ قرآن اتار کر تسلی دی ہے۔ اس سے مراد خلیفہ اول جناب حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ ابھی ہمیں ضرورت پڑے گی، ہمیں بھی، ہمارے بزرگوں کو بھی، ہمارے جوانوں کو بھی، ہمارے بچوں کو بھی، ہماری اولادوں کو، ہماری بیٹیوں کو، ماؤں اور بہنوں کو کہ ان قریب وہ ایام بھی آنے والے ہیں کہ جب ایسے صحابہ کرام کہ جن کی مدد کرنے کے لیے یا جنہیں حوصلہ دینے کے لیے بھی قرآن اترتا ہے، ان کے بارے میں زبانیں زہر اگلے گی، زبانیں زہر آلود ہو جاتی، یا کہہ لیں کہ زبانیں تیر و تلوار بن جاتی ہے اور دل نہیں کامتا کہ کس کے بارے میں کیا بات کر رہے۔ خیر، ہمیں خود یہ سبق یاد کرنا ہے اور یہ انتہائی ضروری ہے ہمارے زندہ رہنے کے لیے، ہماری زندگی کا یہ حصہ ہے۔ ہماری سانس کی آمد و رفت جیسے ضروری ہے، ویسے ان صحابہ کرام کی حیات، ان کی سیرت، ان کا تذکرہ سانس کے آنے جانے کی طرح ہی ضروری ہے۔ ہمیں معلوم ہونا چاہیے، ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہم کہیں خدا نہ کرے بہک نہ جائے، ہماری اولاد بہک نہ جائے کہ لا علمی میں کوئی ایسی بات زبان سے نکال دیں کہ ہماری ساری زندگی کی عبادت و ریاضت وہ اللہ ہمارے منہ پہ مارے اور ایک جملے کے بدلے میں کوئی جہنم میں جا گرے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا نام عبداللہ ابن عثمان تھا، ان کا نام عبداللہ تھا۔ ان کے والد ابو قحافہ، ان کا نام عثمان تھا، اور ان کے والد کے والد ان کے دادا کا نام عامر تھا۔ عبداللہ ابن عثمان ابن عامر، کنیت ابو بکر تھی، اور بکر کا ایک معنی صبح کی روشنی بھی لیا جاتا ہے، سویرا، اجالا، صبح کی روشنی۔ اور یہ وہ ہر دل عزیز شخصیت تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، آپ سیرت پڑھے، کوئی موقع آپ کو ایسا نہیں ملے گا کہ آپ نے کہیں صدیق کا تذکرہ اپنے نام کے ساتھ نہ کیا۔ ابن حبان میں صفحہ نمبر 280 پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک موقع پر انہیں یہ فرمایا، جس سے صدیق کے بعد عتیق بھی ان کا لقب بنا، انہیں عتیق بھی کہا جاتا ہے، ابو بکر صدیق بھی، ابو بکر عتیق بھی، کہ آپ نے فرمایا انت عتیق اللہ من النار، ابو بکر گواہ ہو جا، محمد کی زبان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، سید الانبیاء کی زبان ہے، اور اللہ کی زبان سے باتیں کرنے والے اللہ کے رسول، اللہ کی مرضی سے بتانے والے، فرمایا انت عتیق اللہ من النار، ابو بکر گواہ ہو جا، اللہ نے تجھے جہنم سے آزاد کر دیا۔ یہ بڑی شان ہے، یہ بڑا مقام ہے کہ ہم 40 سال زندہ رہے، 50 سال، 70 سال، 90 سال، آخری سانس تک ہم ایک امید پر رہتے، ایک امید ہی ہے کہ مولا تو میرے گناہ معاف کر دے، اور مولا مجھے جہنم سے بچا لینا اور مجھے جنت عطا فرمانا۔ دنیا میں کوئی اعلان تو نہیں کر سکتا کہ میں جہنم سے بچ گیا،
اور میں سیدھا جنت میں جاؤں گا۔ ایک امید ہے، عبادات کا ایک ترلا ہے، اور یہ وہ ہے کہ جنہیں خود زبان رسالت سے یہ اعزاز مل رہا ہے، انت عتیق اللہ من النار، اللہ نے جہنم سے تجھے آزاد کر دیا۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی صداقتوں کی گواہی خود دی ہے۔ ہائے افسوس کہ آج کے لوگ صداقت پر کوئی بات کریں یا کوئی اعتراض اٹھائیں، اعتراض صدیق پر نہیں اٹھایا جا رہا، اس زبان رسالت پر اٹھایا جا رہا ہے جس نے صدیق کہا کہ احد پہاڑ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ابو بکر صدیق ہے، سیدنا عثمان ہے رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ اور احد پہاڑ دیکھے، انسان سے تو کہیں آگے وہ چلا گیا کہ جس پتھر نے پہچان لیا کہ آج مجھ پر جو قدم لگ رہے ہیں کس کس کے لگ رہے، وہ خوشی سے جھوما، حرکت میں آیا، اور آپ علیہ السلام نے فرمایا اثبت، رک جا، اپنی حرکت کو بند کر دے، لرزنا بند کر دے، فَإِنَّمَا عَلَيْكَ نَبِيٌّ، کہ تمہارے اوپر اس وقت ایک نبی ہے، اور نبی کے بعد جس کا نمبر ہے وہ صدیق، اور ایک صدیق ہے، وہ شہیدان، اور 2 شہید ہیں۔ ہر موقع پر آپ دیکھیں گے، میں حدیث آپ کے سامنے رکھتا جاؤں گا کہ رسول کے بعد رسول نے اگر نام لیا ہے تو ابو بکر کا لیا رضی اللہ عنہ۔ یہ رتبہ بلند ملا جسے ملا، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، کہ یہ اللہ کا فضل ہے، اس میں کون اختلاف کرے کہ مجھ پر اتنا نہیں ہوا اور فلاں پر اتنا کیوں ہوا۔ رسول کریم علیہ السلام نے جب انہیں دعوت دی، آپ علیہ السلام پر وحی آئی، ابو بکر میں اللہ کا رسول ہوں، پوری سیرت کی کتابیں کتب احادیث اٹھائیے، ایک لمحے کے لیے بھی ابو بکر صدیق نے یہ نہیں فرمایا تھا حضور کوئی ثبوت تو دے، کوئی معجزہ تو دکھائیں، کوئی دلیل تو دیں، میں کیسے تسلیم کروں، میں کیسے مانوں۔ نہ کوئی معجزہ چاہا، نہ کوئی دلیل چاہی، فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کہہ دیا آپ اللہ کے رسول ہیں، صدیق نے مان لیا کہ آپ اللہ کے رسول، ضرورت نہیں درمیان میں کسی معجزے کو، کسی دلیل کو لانے کی، آپ نے کہہ دیا، لو آج سے صدیق آپ کا غلام بنتا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ محبت ہے، وہ پیار ہے کہ جنون سے بھی آگے جو چلا جائے۔ ایک مثال دی جاتی ہے نا، یار یہ تو جنون سے بھی آگے محبت کرتا، کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنا مال لٹا دیا، اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا، اپنے گھر کو خالی کر دیا، غلاموں کو آزاد کرواتے کرواتے۔ جس نے کلمہ پڑھا، مشرکین مکہ نے اسے مارا، اس پر تشدد کیا، طرح طرح کے مصائب اور عذاب میں اس کو مبتلا کیا، اور مال کس کا کام آتا تھا؟ مال کون دیتا تھا؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ بلکہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو جب آزاد کروایا تو مشرکین مکہ میں سے ایک نے یہ کہہ دیا بلال نے بھی کوئی احسان کیا ہوگا، تو اس احسان کے بدلے میں آج ابو بکر صدیق نے بلال کو آزاد کروا دیا۔ یار اس نے بھی کوئی احسان کیا ہوگا، ایسے کوئی کسی پہ اتنا پیسہ خرچ تو نہیں کرتا، کلو کلو سونا ایسے تو کوئی نہیں دیتا، 2-2 کلو چاندی ایسے تو کوئی لوٹا نہیں دیتا، بلال کا بھی کوئی احسان ہوگا۔ تو رب تعالیٰ نے ان مشرکین مکہ کے ان باتوں کا جواب بھی قرآن اتار کر دیا کہ نہیں، اس کا مطلب صرف اللہ کی رضا ہے، اس کا مطلب صرف اللہ کو راضی کرنا۔ الذی یؤتی مالہ لیتزکیٰ، اور یہ اپنا مال اس لیے دیتے، اس لیے قربان کرتے ہیں تاکہ یہ پاک بھی ہو جائیں، پاکیزگی والوں میں ہو جائیں، اور اللہ کی قربت پانے والوں میں ہو جائے۔ وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ
عشرہ مبشرہ میں ابن حشام کی ایک روایت میں آتا ہے، عشرہ مبشرہ کے 5 صحابہ ابو بکر صدیق کی دعوت پر اسلام قبول کرتے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ابو بکر صدیق کی دعوت پر اسلام قبول کرتے۔ صرف یہ نہیں کہ میں مالدار ہوں، بہت بڑا تاجر ہوں، کپڑے کا بہت بڑا بیوپاری ہوں، میرے پاس تو اتنی فرصت نہیں جی، آپ پیسے لے جائیں، آپ کو جب جب مال کی ضرورت پڑے جی وہ لے جائیں، دکاندار آدمی ہوں، بہت بڑا تاجر ہوں، ملکوں میں مال پھیلا ہوا ہے، گلی گلی تو نہیں جا سکتا، جیسے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نعوذ باللہ ہمارے بغیر تو یہ دین چل ہی نہیں سکتا، ہماری سوچ تو یہاں آ کے رک جاتی۔ کسی سے کہے چلو آؤ اللہ کے گھر میں آج آ جاؤ، تمہیں دین کی تعلیم دیتے ہیں، تمہیں نماز سکھاتے ہیں، نماز آتی بھی ہے تو ایک بار پڑھ کے سنا دو، تو جواب کیا ہوتا ہے؟ او یار میں اتنا مصروف آدمی ہوں، یہ 500,000 پکڑے مسجد کے لیے ہے، یہ میرا فنڈ ہے، میں نہیں جا سکتا، بھائی میں بیزی ہوں، کاروباری آدمی ہوں، ساتھ نہیں چل سکتا، ہاں یہ دین کی تھوڑی خدمت کر رہا ہوں۔ ہماری سوچ یہاں تک۔ اور جن کے اللہ نے قرآن میں تذکرے کیے ایسے نہیں کیے کہ مال اللہ کے رسول کے قدموں میں قربان، اور خود بھی ایک ایک گلی میں، ایک ایک محلے میں، ایک ایک چوک میں ایک ایک آدمی کو پکڑ کے یہ کہہ رہے یہ اللہ کے رسول ہیں، ان کی رسالت کا اقرار کرو، دین کی دعوت دے رہے، دین کی تعلیم دے رہے۔ بلکہ ایک دن سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، عرض کیا اللہ کے رسول علیہ السلام اعلانیہ دعوت دے، کب تک ہم چھپیں گے اور کب تک اس دعوت کو چھپائیں گے؟ آج بیت اللہ چلتے ہیں، اعلانیہ دعوت دیتے ہیں۔ فرمایا ابو بکر ابھی ہم کمزور ہیں، ٹھہر جاؤ۔ اور ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت اللہ میں کھڑے، مشرکین مکہ نے حملہ کیا، ہائے یہ نبی کا پوری نبی کی سیرت، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ آپ قرآن تو پڑھیں نا کہ ایک ایک لمحہ، ایک ایک منٹ، ایک ایک سیکنڈ آپ کے لیے اسوہ حسنہ، آپ کے لیے نمونہ ہے کہ کون سا ایسا لمحہ نہیں کہ جو آج ہم تصور کریں اور وہ رسول پہ نہ گزرا۔ ہماری برداشت یہاں آ کر ختم ہو جاتی ہے کہ ٹھیک ہے یار مسجد کی انتظامیہ ہے، نمازی ہیں، دوسرے احباب ہیں، اچھے لوگ ہیں، ایک گلی سے دوسری گلی تک چلتے بھی ہیں، نماز کی دعوت بھی دیتے ہیں، یار میں نہیں جاتا اور میں اس دعوت کو برا نہیں سمجھتا، میں اس لیے نہیں جاتا ہوں، اگر کسی نے بات کر دی تو وہ مجھ سے برداشت نہیں ہوگی۔ آدھے سے زیادہ لوگ اس سوچ کی وجہ سے پوری زندگی رب کے دین کی دعوت ہی دے نہیں پاتے۔ کیا ہے یار مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، کھاتا اپنے گھر سے ہوں، پیتا اپنے گھر سے ہوں، کماتا اپنے ہاتھوں سے ہوں، بزنس مین ہوں، لینڈ لارڈ ہوں، میں کسی کی بات کیوں سنوں؟ اور بھائی میں اس لیے نہیں چلتا، بات نہیں سن سکتا، ساری زندگی اس انا کے خول کو ٹوٹنے نہ دیا۔ اب دیکھیں جو رسولوں کے امام ہیں ان کے ساتھ کیا ہو رہا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو پتہ چلا یہ ابن حشام میں السیرۃ النبویہ میں کہ ابو بکر جلدی دوڑو، اللہ کے رسول علیہ السلام کو بیت اللہ میں، اللہ کے گھر میں مشرکین مکہ مار رہے، تشدد کر رہے، نبی پہ ہاتھ اٹھانا کتنا بڑا جرم ہے، اس سے اوپر بھی کوئی جرم رہ جاتا۔ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ علی آپ کی بہادری کے چرچے، عمر ابن عبد بدھ کو مارنے والا، مرہب کا سر قلم کرنے والا، جو کہتے تھے کہ 1000 آدمی ایک طرف آ جائے اور میں ایک اکیلا ایک طرف آ جاؤ تو میں 1000 آدمی کو مار سکتا، اس مرہب کو مارنے والا علی، اور عمر ابن عبد بدھ کہ جس کا نام سن کر لوگ ڈر جاتے تھے اور کوئی تلوار میان سے باہر نہیں نکالتا تھا کہ مکہ کا اتنا بڑا بہادر ہے جو آج تک کسی سے نہیں ہرا، اس کو کون ہرا سکتا ہے؟ علی تو نے عمر ابن عبد بدھ کو بھی مار ڈالا۔
تجھ سے بھی بڑا کوئی بہادر ہے؟ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور تم مجھے بہادر کہتے ہو؟ علی اپنے اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہے کہ علی نے اپنی زندگی میں ابو بکر سے بڑا بہادر نہیں دیکھا۔ تم مجھے بہادر کہتے، میں نے اپنی زندگی میں ابو بکر سے بڑا بہادر نہیں دیکھا۔ وہ کیسے؟ فرمایا میں اس وقت بچہ تھا، چھوٹا تھا، جب میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گلوئے اطہر میں کپڑا ڈال کر آپ کی سانس مبارک کو روکنے کی کوشش کی جا رہی، آپ کا گلا گھونٹا جا رہا اور آپ کو دھکے دیے جا رہے، نبی کو دھکے دیے جا رہے، کوئی ایک طرف سے دھکا دیتا ہے، کوئی دوسری طرف سے دھکا دیتا، ہنستے ہیں، استہزاء کرتے ہیں، ٹھٹھا اڑاتے ہیں، ایک طرف سے دھکا دیا اور ہنسنے لگے۔ اور میں نے دیکھا کہ ابو بکر اپنی چادر کو سمیٹتے ہوئے مشرکین مکہ کو دھکے دیتے ہوئے اللہ کے رسول علیہ السلام تک جا پہنچتے اور آپ کے گلے مبارک سے کپڑا نکالتے ہیں۔ رسول کریم علیہ السلام کا سانس دبانے کی کوشش کی جا رہی تھی، اور فرمایا اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، یعنی پورا مکہ جو دشمن ہے وہ ایک ہی جگہ پہ جمع ہے۔ ہم لوگ دیکھتے ہیں کسی معاملے میں، یار یہ لوگ ہیں، یہ لڑائی کر رہے ہیں، ایک آدمی ہے اس کو مارا اور پیٹا جا رہا ہے، مارنے والے 10 سے زیادہ ہیں، ہم پیچھے کھڑے رہے، یار مارنے والے اتنے ہیں، 10 آدمی ہے، یار اگر میں 20 میں کود پڑا تو میری بھی خیر نہیں ہے۔ وہاں پورا مکہ جمع تھا، اور ابو بکر صدیق نے اپنی جان کی پرواہ نہیں کی، اللہ کے رسول علیہ السلام کو بچایا اور فرمایا اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، کیا اس انسان کو صرف اس لیے مار دینا چاہتے ہو کہ یہ فرماتے ہیں کہ میرا رب اللہ ہے، وقد جاءکم بالبینات، اور تمہارے پاس تو واضح نشانیاں بھی آ چکی، کتنے معجزے دیکھو گے، کتنے دلائل اور لوگے کہ کنکریوں نے بول کر بتا دیا، اور تم نے چاند کو 2 ٹکڑے ہوتے دیکھا، اور تم نے انگلیوں سے پانی کے فوارے چلتے دیکھے، اور کتنی نشانیاں چاہیے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے اللہ کے رسول علیہ السلام کو انہوں نے چھوڑا، ابو بکر کو پکڑ لیا۔ ہائے وہ بزرگ ہے، ابو بکر صدیق کو نوجوان نہیں تھے، بزرگ تھے، اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے چہرے پر اتنے مکے اور تھپڑ برسائے گئے اور آپ کو نیچے گرا کر اتنا مارا گیا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا پورا چہرہ لہو میں ڈوبا ہوا، بے ہوش ہو گئے۔ مار کھاتے کھاتے پورے مشرکین مکہ تو مارنے والے، ہر کوئی اپنا حصہ ڈال رہا، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بے ہوش پڑے ہیں۔ اٹھایا، قبیلے والوں نے لے گئے، اور بنو تمیم نے اعلان کر دیا، بنو تمیم بیت اللہ میں آ گئے کہ ابو بکر ہمارا معزز فرد تھا، اگر ابو بکر کو ہوش نہ آیا اور تمہارے اس تشدد سے وہ مر گیا تو دیکھنا مکہ میں خون کی نہریں بہانے والے بنو تمیم ہوں گے۔ مشرکین مکہ بھی ڈرے ہوئے کہ بنو تمیم نے اعلان کر دیا کہ اگر ابو بکر کو ہوش نہ آیا تو تم میں کوئی زندہ نہیں بچے گا، اور ماں حضرت ابو بکر صدیق کے سرہانے، باپ نابینا ہے، دکھی ہے کہ ہائے میرے بیٹے کو اتنا مارا، کس لیے؟ کہ رب کے دین کے لیے، کس لیے؟ اعلاء کلمت اللہ کے لیے، کس لیے؟ اللہ کی توحید کا نعرہ بلند کرنے کے لیے۔ یہ وہی ابو بکر ہے کہ جب چلتے ہیں تو لوگ ان کی صداقت اور شرافت اور ان کی امانت اور دیانت کی تعریفیں کرتے۔ یہی وہ ابو بکر ہے کہ جب تنگ ان سے آ کر مکہ سے باہر نکلے تو کارا قبیلہ کا سردار ابن دغنا راستے میں جا رہا، ابو بکر کو دیکھا اور فرمایا ابو بکر کہاں جا رہے؟ فرمایا مکہ چھوڑ کے جا رہا ہوں، اہل مکہ نے بہت پریشان کیا، کہنے لگا اللہ کی قسم ہے ابو بکر تو نہیں جا سکتا، نہ تمہارے جیسے آدمی کو جانا چاہیے، نہ تیرے جیسے آدمی کو نکالا جا سکتا۔ اور ابن دغنا نے وہی الفاظ ابو بکر کے لیے کہے جو ماں خدیجہ الکبریٰ نے اللہ کے رسول کے لیے کہے۔
انکا لتصل الرحم وتکسب الکلا وتکرم الضیف وتعین علی مدائن الحق۔ ابو بکر تو وہ ہے کہ تمہاری کمائی کا 70% حصہ تو غریبوں اور یتیموں کے لیے ہی چلا جاتا۔ تو کماتا اپنے ہاتھوں سے ہے لیکن دیتا غریبوں کو ہے اور کھلاتا یتیموں کو ہے۔ اور لوگوں کی مدد کرنے والا، ایسے شخص کو مکہ سے نکالا نہیں جا سکتا۔ واپس آئے اور مشرکین مکہ سے کہا میں پناہ دیتا ہوں ابو بکر کو، اگر کسی نے ابو بکر کو مارا تو میرا قبیلہ درمیان میں آئے گا۔ خیر یہ آگے چل کے تھوڑی سی بات اور ہوگی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بے ہوش پڑے اور پورا مکہ کانپ رہا ہے، مشرکین مکہ ڈر رہے ہیں، یار آج تو ہم نے مارنے کی انتہا کر دی۔ کسی نے یہ نہیں دیکھا کہ پاؤں سے یہ ٹھوکر ماری جا رہی ہے وہ ابو بکر کی پسلیوں پہ لگ رہی ہے یا چہرے پہ لگ رہی۔ تھپڑ مارنے والا، مکہ مارنے والا، پتھر مارنے والا تمیز نہیں کر رہا کہ پتھر مار رہا ہو وہ سر پہ لگ رہا ہے یا آنکھوں پہ لگ رہا ہے یا چہرے پہ لگ رہا ہے۔ یار ابو بکر کو تو بڑا مارا۔ اور شام ہو گئی، ماں رو رہی ہے اللہ میرے بیٹے کو بچا۔ اور بیٹے کو ہوش آئی، جلدی سے پانی کا پیالہ ماں نے آگے کیا۔ ذرا تصور تو کرے میرے بھائیوں، یہاں سے راہ چلتے ہوئے کوئی گر جائے موٹر سائیکل سے کسی چیز سے اور وہ زخمی ہو جائے، لوگ پانی پلاتے اور وہ کیسے بے صبری سے اور بے تابی سے پانی کے گھونٹ بھرتا کہ اسے چوٹ لگی ہے، اس کا دل گھبرا رہا ہوتا۔ ابو بکر صدیق کے سامنے پانی کیا گیا، صبح مار کھائی، صبح سے بے ہوش پڑے، رات کے وقت ہوش آیا، پانی کے پیالے کو سائیڈ پہ کر دیا اور کہا ماں مجھے یہ بتا اللہ کے رسول کا کیا حال ہے۔ ماں ناراض ہوئی، بیٹے پانی تو پیو، اپنی حالت تو دیکھو کہ آنکھوں پہ خون جمع ہوا ہے۔ کہا نہیں، میں نے اپنے اوپر قسم ڈال دی ہے جب تک اللہ کے نبی کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھوں گا نہ کھانا کھاؤں گا نہ پانی پیوں گا۔ زخموں سے چور پڑے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی ہمشیرہ حضرت فاطمہ وہ آئی، بتایا اللہ کے نبی خیریت سے ہے، فرمایا نہیں مجھے لے کر جاؤ۔ دو آدمیوں نے سہارا دیا، خود چل نہیں سکتے، زخم اتنے لگے ہیں، چوٹیں اتنی لگی ہے کہ یہ تو وقت تھا کہ آرام کرتے، یہ تو وقت تھا کہ پڑے رہتے بستر پہ، اور ہو سکتا تھا کہ وہ دعا کر دیتے، کہہ دیتے چلو مجھے خیریت لا دو، میں اٹھنے کے قابل نہیں، میں چلنے کے قابل نہیں۔ قرآن میں کیوں ذکر ہوتا اور قرآن نے ذکر کیوں کیا اور رحمان نے اپنے نبی کے ساتھ قیامت تک کے لیے ہمسائیگی کیوں عطا کی؟ وجہ یہ باتیں تھی کہ چلا نہیں جا رہا، کہا مجھے سہارا دو اور لے کر جاؤ، اللہ کے رسول کو دیکھوں گا پھر پانی پیوں گا۔ میں انہیں بچا پایا ہوں کہ نہیں؟ وہ کس حال میں ہے؟ اپنی حالت کو بھول کر اپنے محبوب کی حالت کا پوچھ رہے۔ اور جب انہیں سہارا دے کر لے جایا گیا تو صحابہ نے منظر کیا کھینچا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زخموں سے چور ابو بکر کو دیکھ کر اٹھ کھڑے ہوئے اور اللہ کے رسول علیہ السلام ابو بکر کی پیشانی پر بوسے دے رہے، اور ابو بکر اللہ کے نبی کی پیشانی کو بوسے دے رہا اور فرمایا اللہ کے نبی آپ بچ گئے، آپ کی جان بچ گئی، آپ سلامت ہے، اب ان چوٹوں کا کوئی دکھ نہیں ہے، اب ان زخموں کا کوئی دکھ نہیں۔ وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہ ہائے جن کے بارے میں نعوذ باللہ کبھی کوئی، میں کوشش کرتا ہوں اپنی زبان سے وہ الفاظ نکال دوں، زبان ساتھ نہیں دیتی کہ ابو بکر کو کیا کہا جاتا۔ یہ وہ صحابہ ہیں کہ رسول کریم علیہ السلام ہجرت کا حکم دے چکے ہیں صحابہ کو، اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بارہا دفعہ بات کرتے، اللہ کے نبی علیہ السلام مجھے بھی اجازت دے، میں بھی تیار مکہ چھوڑنے کو، اپنا گھر چھوڑنے کے لیے، اپنے بوڑھے اور نابینا باپ کو چھوڑ دینے کے لیے میں بھی تیار، نہیں پرواہ کروں گا کہ باپ بوڑھا بھی ہے اور نابینا بھی ہے، نہیں پرواہ کروں گا کہ میری بیٹی اسماء بھی ہے،
نہیں پرواہ کروں گا کہ بیٹی عائشہ بھی ہے، نہیں پرواہ کروں گا کہ میں کتنا مکہ میں میرا مقام اور شرف تھا، کتنی دولت ہے، کتنی جائیداد ہے، کاروبار کہاں تک پھیلا ہوا ہے، لین دین کس کس کے ساتھ ہے، کچھ بھی کلیئر نہیں کرنا۔ حضور مجھے حکم دے۔ آپ نے فرمایا ابو بکر تو ٹھہر جا، جو صحابی اجازت مانگتا ہے اجازت ملتی جا رہی۔ ایک آیا حضور میں جاؤں، جاؤ اللہ تجھے خیریت سے لے جائے۔ دوسرا آتا ہے حضور مجھے بھی اجازت، میں بھی جاؤں۔ جا بھائی تو بھی مدینے کے راستے پہ۔ وجہ کیا ہے کہ صدیق جب بھی کہتے اللہ کے نبی مجھے اجازت دے، فرمایا ابو بکر ابھی ٹھہر جا، ابو بکر ابھی ٹھہر جا۔ دل سے دعائیں یہ نکل رہی تھی اللہ محمد اکیلا نہ جائے، صدیق کو میری رفاقت عطا فرما کہ تیرے راستے میں جو ہجرت کرو وہ ابو بکر صدیق کو ساتھ لے کر کرو۔ ارادے یہ تھے، تمنا یہ تھی، دل کی خواہش یہ تھی کہ میں اور ابو بکر دونوں مدینے کے راستے پر جائے۔ ابو بکر تو اکیلا جائے اور محمد اکیلا جائے صلی اللہ علیہ وسلم، بات بنتی نہیں۔ اللہ کے حکم کا انتظار کرو، ابو بکر اللہ کے حکم کا انتظار کر۔ اور جب آدھی رات کے وقت سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر کا دروازہ کھٹکھٹاتے، مثالیں تو دیکھے کہ پوری دنیا نبی کے دروازے پہ، اور آج نبی ابو بکر کے دروازے پہ کھڑا۔ ابو بکر صدیق اٹھے۔ یہ ہے نا کہ قرآن جن کی گواہیاں دیتا ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ دنیا میں بھی آخرت میں بھی جو رب کے دوست بن گئے ہم نے خوف ان کے اوپر سے ویسے ہی اٹھا دیا۔ جو رب کا دوست ہو، اللہ کا ولی ہو، وہ ڈرے۔ آدھی رات کو اعلان ہوا، آپ نے دروازہ کھٹکھٹایا، ابو بکر چل چلے، اللہ نے تیرے ساتھ تیرا بھی کہا ہے، اللہ کی طرف سے حکم آیا ہے تو میرے ساتھ جائے گا۔ کتنے اعزاز ہے، کتنا مقام ہے، کتنی بڑی عظمت اور عزت ہے کہ نبی یہ فرمائے ابو بکر اللہ کا حکم آیا، اللہ کا حکم ہے تو نبی کے ساتھ جائے گا۔ اور یہ نہیں کہا حضور باپ سے مل لو، یہ نہیں کہا حضور صبح کو نکل جائے، یہ نہیں کہا حضور باپ بوڑھا ہے نابینا ہے کسی کے حوالے ہی کر جاؤ، بلکہ سیرت ابن ہشام میں ہے 7,000 درہم حضرت ابو بکر صدیق کے پاس کل رقم تھی، 7,000 درہم ہی ساتھ اٹھا لیا، ایک درہم بھی بوڑھے باپ کے لیے نہیں چھوڑا تھا۔ ہائے قربانیاں ہیں، یہ نہیں کہا بیٹی ہے سیدہ اسما چلو 100 درہم پیچھے چھوڑ جاؤ، ضرورت پڑے گی کھاتے پیتے رہیں گے، کچھ کھائیں گے، کچھ پکا لیں گے، کچھ لباس لے لیں گے۔ 7,000 درہم بھی اٹھایا کہ چلتا ہوں جہاں اللہ کے رسول حکم دیں گے وہاں قربان کر دوں گا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کے ساتھ چلتے ہیں، اور ابن ہشام جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 130 پر ہے کہ صبح کے وقت ابو قحافہ نے جو بوڑھا تھا اور نابینا تھا حضرت سیدہ اسما سے پوچھا، اسما تیرا باپ ابو بکر کہاں ہے؟ کہا دادا جی وہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے ساتھ ہجرت کر گئے، وہ چلے گئے، اور پریشانی میں کہا وہ مال کہاں ہے، وہ دولت کہاں ہے جو ہمارے گھر میں تھی، کیا ابو بکر وہ ساتھ تو لے کر نہیں گیا؟ اور سیدہ اسما بچی ہے، ابھی چھوٹی ہے، اور کہتی میں نے جلدی سے پتھر دیوار کے اوپر رکھ کے، دیوار میں سوراخ تھا اس میں چھوٹے چھوٹے پتھر رکھ کے اوپر کپڑا ڈال کے اپنے دادا کا ہاتھ پکڑ کے ان کنکروں پر لگوایا اور کہا دادا جی یہ ساری رقم گھر میں ہی پڑی ہوئی۔ ابو قحافہ کہنے لگا چلو پھر ہمیں اب کوئی دکھ نہیں، چلو کوئی بات نہیں ہماری گزران ہو جائے گی۔ اور 10-11 برس کی بچی اسما رضی اللہ عنہ کنکریوں پر کپڑا رکھ کے دادے کا ہاتھ لگوا رہی ہے، دادا جی ساری رقم گھر میں پڑی۔ حالانکہ سیدہ اسما فرماتی مجھے میرے رب کی قسم ہے ابو نے 1 درہم بھی گھر میں نہیں چھوڑا تھا، ہمیں نہیں پتا تھا صبح ہوگی تو کھانے کے لیے 1 درہم بھی گھر کے اندر موجود نہیں۔
کیا تربیت تھی، کیا اس صحابی کا گھر تھا کہ ابو جہل اور ابو لہب پتہ چل گیا، خبر مل گئی کہ صدیق اور نبی دونوں چلے گئے۔ حضرت اسماء رضی اللہ عنہ کہتی ہے میرے چہرے پر ابو جہل نے اس زور سے تھپڑ مارا کہ گال پھٹ جاتا، اور وہ کہتا ہے کہ بتا مجھے تمہارا باپ ابو بکر کہاں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں؟ پھر تھپڑ مارا، سر کے بال پکڑ کر کھینچے، اور ابو لہب کے الفاظ پتہ ہے کیا تھے؟ کہنے لگا ابو جہل اگر تو اس بچی کے ٹکڑے بھی کر دے، یہ صدیق کی بیٹی ہے، یہ تجھے نہیں بتائے گی کہ اس کا باپ کہاں گیا، تجھے نہیں پتا یہ ابو بکر کی بیٹی ہے، تجھے نہیں پتا کہ نبوت کی حفاظت کرنے والا یہ گھر ہے، انہوں نے نبی کی حفاظت کرنا سیکھا، اور وہ اللہ کے رسول علیہ السلام کو غار ثور میں کھانا پہنچانے والی، خود نہیں کھانا، اللہ کے نبی علیہ السلام کو کھلانا۔ اور یہ مناظر، یہ سارے معاملات تو آپ نے پڑھے، آپ نے ہزاروں بار سنے کہ غار تک کیسے پہنچے، اپنے کندھوں پر اٹھایا۔ آج وہاں کوئی جاتا ہے، آج جوان آدمی بھی بڑی ہمت اور بڑی مشقت کرے اور بڑا حوصلہ کرے تو بڑی بات ہے کہ اس پہاڑ پہ چڑھ جائے، حالانکہ کچھ سیڑھیاں بنائی جا چکی اور کوئی سیڑھی نہیں ہے، کوئی ہموار راستہ نہیں ہے، اور نبی کو اٹھا کر صدیق غار تک لے کر جاتا۔ یہی وہ معاملات تھے، یہی وجوہات تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن مسجد نبوی میں تشریف فرمائے، آپ نے فرمایا صحابہ آؤ میں تمہیں بتاؤں، جنت میں ایک دروازہ ہے جس کا نام باب الریان ہے، جو روزے رکھتے ہیں، روزہ کبھی قضا نہیں کیا، نہیں چھوڑا، وہ اتنا بڑا دروازہ ہے، مکہ سے لے کے بصرہ تک یا مکہ سے لے کے مدینہ تک کتنی چوڑائی بنتی ہے، اس دروازے کا ایک پارٹ اتنا بڑا ہے، ایک پلہ اتنا بڑا ہے، اتنی چوڑائی والا دروازہ، حضور کون خوش نصیب اس سے داخل ہوگا؟ فرمایا روزہ دار اس سے داخل ہوگا۔ میرے صحابہ ایک دروازہ باب الصلاۃ ہے، نمازیں پڑھنے والے، پابندی کرنے والے، وہ دروازہ بھی بڑا خوبصورت ہے، نمازیوں کو اس دروازے سے آواز دی جائے۔ ایک دروازہ حج کرنے والوں کا، اللہ کے لیے جو حج کرتا ہے اس دروازے سے بلایا جائے۔ صدیق نے کہہ دیا اللہ کے رسول علیہ السلام آپ نے جنت کے دروازے 8 دروازے بتائے، کوئی ایسا بھی ہے کہ 8 دروازوں پہ رب کے فرشتے کھڑے اس کو بلا رہے ہو؟ ایک کہے تو اس طرف سے آ، دوسرے دروازے والا پکارے نہیں ہمارے دروازے سے آ، تیسرا دروازے والے کا شوق اور بڑھے اور وہ کہے آنے والے اس دروازے سے گزر جا، کیا میرے قریب سے گزر جا، چوتھے دروازے حضور ایسا کوئی ہے کہ میدان محشر میں پہنچے اور جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھول دیے جائیں؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا ارجو ان تکونا ابو بکر، میں سمجھتا ہوں کہ وہ تو ہی ہے جو پہنچے گا تو جنت کے 8 دروازوں سے بلایا جائے۔ اتنی نیکیاں کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے نا کہ آسمان کے تارے نہ کوئی دنیا کا کمپیوٹر گن سکتا ہے، نہ قیامت تک کوئی ایسی ٹیکنالوجی آ سکتی ہے جو آسمان کے ستاروں کو گن لے، اتنی نیکیاں تو عمر فاروق کی ہے۔ اور سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا حضور میں تو یہ سمجھتی تھی ان ستاروں کو دیکھ کر کہ اتنی بھی کسی کی نیکیاں ہوں گی، آپ نے یہ فرما دیا میرے عمر کی نیکیاں اتنی ہے۔ ماں عائشہ کا چہرہ بجھ سا گیا، آپ نے پوچھا عائشہ کیا ہوا؟ حضور میرا تو یہ دل تھا، میری امید تو یہ تھی کہ آپ میرے ابو کا نام لیں، آپ میرے ابو کے بارے میں کہہ دیتے کہ اتنی نیکیاں ابو بکر صدیق کی ہے۔ خیر عمر فاروق عظمت کم نہیں ہے، اگر اتنیاں ہے تو انہیں مبارک ہو، وہ ہمارے غیر نہیں۔ آپ مسکرائے اور فرمایا عائشہ تو آسمان کے ستاروں کی بات کرتی ہے، عمر کی ساری زندگی کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر ہے، اور ابو بکر کی ایک رات کی نیکیاں جو غار میں میرے ساتھ تھا ان ستاروں سے بھی کہیں آگے، ان ستاروں سے بھی کہیں آگے۔ اور سیرت النبویہ میں ملتا ہے کہ حضرت عمر کہا کرتے تھے ابو بکر
ساری زندگی کی نیکیاں تو لے لے، وہ غار کی ایک رات کی نیکیاں مجھے دے دے۔ فرمایا ابو بکر یہ سودا نہیں کر سکتا، عمر کی ساری زندگی لے لے اور ایک رات کی نیکیاں مجھے دے۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری میں ہے کہ لوگوں اگر میں کسی کو اپنا جانی دوست بناتا تو میں ابو بکر کو بناتا، لیکن وہ میرا دینی بھائی، وہ میرا دینی بھائی ہے۔ اور ایک اور مستدرک حاکم میں صحیحین کی شرائط پر یہ حدیث ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی شرائط پر، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صحابہ کرام بیٹھے، پوچھا گیا اللہ کے رسول علیہ السلام کون وہ خوش نصیب ہے کہ جو سب سے پہلے جنت میں جائے گا؟ اور دوسری روایت میں یہ آتا ہے سیدنا ابو بکر صدیق نے ایک دن کہا اللہ کے نبی دعا کر دیجئے دنیا ساری ہم ساتھ رہے، زندگی بھر ساتھ رہے، اللہ جنت میں بھی آپ کا ساتھ عطا فرمائے۔ آپ نے فرمایا لوگوں گواہ ہو جاؤ کہ میری امت میں سب سے پہلے جو جنت میں داخل ہوگا وہ ابو بکر صدیق ہوگا۔ میری امت میں سب سے پہلے جو جنت میں داخل ہوگا وہ ابو بکر صدیق ہوگا۔ یہ شان ہے، یہ مقام ہے، یہ مرتبت ہے، یہ بلندی ہے، یہ عظمت ہے، یہ عزت ہے، یہ شرف ہے جس کو اللہ عطا فرمائے، جس کو اللہ عطا فرمائے۔ اس سے بھی بڑا کوئی اور ہوگا کہ ایک دن حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ آپس میں کسی بات پہ جھگڑا ہو گیا۔ ہمارے بھی ہو جاتے ہیں، لیکن ہم تو ساری زندگی اسے گرا دے کر دل میں بٹھا کر زندگی اور موت ختم کر دیتے ہیں، وہ ایسا نہیں کرتے۔ وہ وقتی ناراضی ہوتی تھی اور اس کے بعد صلح بھی ہو جاتی۔ وہ ہم نے قرآن کون سا پڑھا ہے یا حدیث کہاں سے ہم لے آتے ہیں کہ ایک بار جھگڑا ہوا، لے بھائی اب ساری زندگی تو مجھ سے گیا اور میں تجھ سے گیا۔ اس چیز کا نام ہم نے اسلام رکھا کہ ایک آدمی ہے وہ بیمار ہے، وہ ناراض، یار کسی معاملے میں معاملہ بن جائے، اور کیا ہوا جی یہاں کوئی درس دے رہا تھا، یہاں کوئی تقریر کر رہا تھا، دیکھو جی یہ اہل سنت ہے جی، اس نے جان بوجھ کے ایسا کیا، اچھا اب ساری زندگی میں اس سے بات نہیں کروں گا، یہ دین ہے، یہ اسلام ہے۔ وہ بریلوی ہے جی، اس سے نہ بھی کبھی بات کرو تو بھی بن جائے گا۔ کس رسول نے آپ کو آ کر بتا دیا؟ کس نبی نے آپ کو بتایا؟ یا خواب میں اللہ نے کون سا فرشتہ آپ پر اتارا کہ تم اگر اس طرح کرو گے قیامت کے دن تمہاری نجات ہوگی؟ ہم نے تو ساری زندگی، ہم تو بیمار پرسی کرنے نہیں جاتے، یہاں کے ماحول کا مجھے پتہ نہیں، لیکن میں پورے ملک میں آتا جاتا رہتا ہوں۔ اللہ وحدہ لا شریک کی قسم ہے کہ میں نے لوگوں کو دیکھا یار یہ دیوبندی ہے، اس کو پتہ چلا وہ بریلوی جماعت سے تعلق رکھتا ہے، بیمار ہے، زندگی اور موت کے درمیان جھول رہا ہے، اور یار ہمارا جانا نہیں بنتا وہ کو ہمارے مسلک سے، وہ اہل حدیث ہے، اہل سنت کبھی اس کے گھر نہیں جائے گا، اہل سنت ہے، اہل حدیث کے قدم کیوں رک جاتے ہیں کہ نہیں جی وہ بے شک وہ بیمار ہے، ہماری مسجدیں بھی الگ ہیں، ہمارے گھر بھی الگ ہیں، ہمارے اختلاف بھی اتنے، یہ لوگ نجات پائیں گے قیامت کے دن۔ یہ تو ایک اور موضوع ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ناراض ہو کر آگے چل پڑے، ابو بکر آئے تم نے مجھے بڑی باتیں کہہ دی۔ حضرت ابو بکر کو احساس ہوا یار میں بات زیادہ ہی کر گیا، یہ اللہ کے ولی قد افلح المؤمنون، یہ ہے وہ لوگ قرآن جن کی گواہیاں دیتا ہے۔ ابھی اب حضرت عمر چل رہے ہیں، حضرت ابو بکر صدیق کو اتنی دیر میں احساس ہو جاتا ہے کہ اس میں آج غلطی میری تھی، عمر ذرا رکنا، توڑے دوڑے پیچھے جا رہے، عمر رکنا، میں تجھ سے معافی مانگنا چاہتا ہوں۔ صحابہ دیکھ رہے، گلی والے دیکھ رہے، محلے والے دیکھ رہے، یار ابو بکر کی شان کم ہے کہ جنہیں متعدد مرتبہ جنت کی بشارت ملی، جو سن چکے تھے جنت کے 8 دروازوں سے بلایا جاؤں گا، جو سن چکے تھے کہ ابو بکر وہ پہلا شخص ہے جو اللہ کے رسول کی امت میں پہلے جنت میں جائے، سن چکے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں گواہ ہو جاؤ
دنیا میں کسی کے مال نے مجھے وہ نفع نہیں پہنچایا جو ابو بکر کے مال نے مجھے پہنچایا۔ لیکن پیچھے پیچھے بھاگے جا رہے، عمر رک جا، عمر رک جا، مجھ سے غلطی ہو گئی، میں نے کوئی لفظ بڑا کہہ دیا۔ حضرت عمر گھر چلے گئے، گھر کو کنڈی لگا دی۔ ابو بکر صدیق دروازہ کھٹکھٹاتے رہے، وقتی غصہ تھا نہیں دروازہ کھولا۔ اب ابو بکر صدیق پریشان ہے، چہرہ زرد پڑا ہوا کہ عمر نے تو مجھے معافی نہیں دی، میرا بنے گا کیا؟ اللہ کے رسول علیہ السلام کی خدمت میں چلے گئے اور جا کے ساری بات بتا دی۔ اللہ کے رسول علیہ السلام یہ بات ہوئی ہے، عمر اور میرا یہ معاملہ ہوا۔ ابھی یہ بات کر رہے تھے، حضرت عمر کو بھی احساس ہو گیا، یار ابو بکر میرے پیچھے آیا، میں نے بات کیوں نہ سنی، دروازے پہ آیا، بات کیوں نہ سنی۔ اب عمر کا ارادہ ہے میں ابو بکر سے جا کے معافی مانگتا، یار میں نے کیوں لیٹ کی ہے۔ اور جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ مسجد میں جا رہے تھے، اللہ کے رسول علیہ السلام کے پاس ابو بکر کو بیٹھے ہوئے دیکھ لیا، حضرت عمر ڈر گئے اور ابو بکر صدیق نے اسی وقت کہہ دیا کہ کہیں اللہ کے رسول کی زبان اقدس سے کوئی بات نہ نکل جائے۔ اسی وقت کہہ دیا نہیں اللہ کے رسول غلطی ساری میری تھی۔ ابو بکر نے کیا کہا؟ اللہ کے نبی غلطی میری تھی، قصور میرا تھا، وجہ کیا تھی؟ کوئی بات نبی کی زبان سے نکل نہ جائے۔ حضرت عمر قریب آئے، اللہ کے نبی نے 3 بار فرمایا، سب کو اکٹھا فرمایا اور فرمایا لوگوں جب ساری دنیا مجھے جھوٹا کہہ رہی تھی، یہ ابو بکر ہے جو مجھے سچا کہہ رہا تھا، اور جب لوگوں نے ہمارا کھانا پینا بند کر دیا، یہ ابو بکر ہے جو اپنا مال ہم پر لٹاتا تھا۔ 3 بار آپ نے فرمایا کیا میرے لیے میرے ابو بکر کو چھوڑ نہیں دیتے؟ کیا میرے لیے میرے ابو بکر کو معاف نہیں کرتے؟ اور لوگوں میں اللہ کا رسول کہتا میری وجہ سے میرے ابو بکر کا خیال کرو۔ اور صحابہ کہتے ہیں پھر ساری زندگی کسی نے کبھی ابو بکر کو تنگ نہیں کیا۔ آپ علیہ السلام کے الفاظ کیا تھے مرض الموت میں کہ صحابہ کرام کو وصیتیں کی جا رہی، اور آپ نے ایک موقع پر فرمایا فلاں نے نیکی کی، فلاں نے بدلہ، فلاں یہ بدلہ ہوا، فلاں نے احسان کیا، اس کا بدلہ اس طریقے سے۔ نگاہ ابو بکر پہ پڑی جو ہمارا آج کا مضمون تھا، سب کو بدلے دیے جا رہے، یار تو نے یہ نیکی کی، اچھا بھائی تیرا یہ بدلہ ہے، یا میں امید کرتا ہوں اللہ تجھے یہ بدلہ عطا فرمائے گا۔ نگاہ جب ابو بکر پہ پڑی، صحابہ سن رہے، 1.25 لاکھ صحابی ہے، آپ نے فرمایا ابو بکر تو وہ انسان ہے، میں محمد تیرا بدلہ نہیں اتار سکتا ہو، قیامت کے دن تیرے ان سارے نیکیوں کا اور سارے احسانات کا بدلہ اللہ ہی چکائے گا۔ ابو بکر تیرے بدلے اللہ چکائے گا، کون ہے جو تیرے بدلے چکائے؟ ابو بکر میں تیرا بدلہ فإنی ترکت جزاؤک علی اللہ۔ آپ نے صدیق کو دیکھا اور فرمایا صدیق تیرے بدلے رب پہ چھوڑتا، وہی قیامت کے دن تجھے بہتر بدلے عطا فرمائے۔ اور فرمایا لوگوں سارے دروازے بند کر دینا، ابو بکر کا دروازہ بند نہ کرنا۔ اس سے بڑی محبت اور پیار کی مثال کیا ملتی؟ اس سے بڑی محبت کی مثال کیا کہ امام ابو جعفر محمد بن علی جنہیں ہم امام باقر کہتے رحمت اللہ علیہ، امام باقر کا قول کیا ہے؟ امام باقر رحمت اللہ علیہ یاد کر لیں اور یہ حوالہ تاریخ دمشق ابن عساکر میں ہے، صفحہ نمبر 223 پر امام باقر رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اے میرے اللہ تو گواہ ہو جا، میں ابو بکر اور عمر سے محبت کرتا ہوں اور انہیں اپنا والی تسلیم کرتا، انہیں اپنا سردار تسلیم کرتا۔ امام باقر نے کہا اللہ ابو بکر و عمر سے محبت کرتا۔ اور دوسری دعا کیا کی؟ تاریخ دمشق پڑھ لے، امام ابن عساکر نے لکھا، امام باقر کہتے اللہ تو گواہ ہو جا ابو بکر و عمر کے بارے میں اگر میرے دل میں کبھی کوئی بات آئی ہو تو قیامت کے دن مجھے محمد کی شفاعت عطا نہ کرنا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اگر اس محبت میں، اس پیار میں جو میں ابو بکر و عمر سے کرتا،
اگر کوئی کمی آئی ہو یا میرے دل میں کوئی بغض ہو یا میں نے ان بزرگوں کے بارے میں کبھی کوئی بری بات کہی ہو، اللہ میں تجھ سے دعا کرتا ہوں پھر قیامت کے دن اپنے رسول کی شفاعت سے مجھے محروم کر دینا۔ یہ وہ شخصیتیں ہیں، یہ وہ لوگ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن فرماتے ہیں، صحابہ کرام تشریف فرمائے، آپ نے فرمایا آج ایسا کوئی ہے جس نے روزہ رکھا؟ ہمارے فرضی روزے پورے نہیں ہوتے، ہمارا نفلی ہم کہاں رکھتے؟ اگر یہی سوال میں یہاں پہ کر دوں کہ چلے رمضان المبارک کے بعد یا ایک رمضان سے دوسرے رمضان تک کتنے ایسے لوگ ہیں جو روزہ رکھتے ہیں سوموار کا اور جمعرات کا، زیادہ تر جواب نفی میں آئے گا معذرت کے ساتھ۔ آپ نے فرمایا کس نے آج روزہ رکھا ہوا؟ یعنی پتہ تھا کہ یہ کام اکثر کیے جاتے۔ سیدنا ابو بکر صدیق کھڑے ہوئے، فرمایا حضور میں نے آج روزہ رکھا۔ فرمایا آج کون ہے جو مسکین کو کھانا کھلا کر آیا؟ مسکین کو کھانا کھلا کر آیا۔ کیا مطلب ہے کہ یہ نہیں مسکین آپ کے دروازے پہ آئے 15 منٹ 20 منٹ کھڑا رہے اور چھوٹا سا بچہ باہر نکل کے کہہ دے کہ کچھ نہیں ہے معاف کرو، یہ اسلام نہیں ہے۔ آج کون ہے جو مسکین کو کھانا کھلا کر آیا، اسے عزت دے کر احترام دے کر اسے اسی طرح کھانا کھلایا جس طرح آپ اپنے کسی افسر کو کسی باس کو کھانا کھلاتے؟ کون ہے جو اسے عزت اور تکریم سے کھانا کھلا کر آیا؟ ابو بکر کھڑے ہوئے، اللہ کے رسول میں۔ آپ نے فرمایا کون ہے جو آج جنازہ کسی کا پڑھ کے آیا؟ ابو بکر کھڑے ہوئے، اللہ کے رسول میں۔ آپ نے فرمایا کون ہے جو آج کسی کی عیادت کر کے آیا؟ عیادت سے مراد صرف اپنے نہیں، صرف اپنی گلی والے یا اپنے مسلک والے یا جن سے لین دین ہے صرف وہ نہیں ہے۔ دیکھیں سوال جنرل ہے، عام سوال۔ کون ہے بھائی جو آج کسی کی عیادت کر کے آیا؟ کسی کی عیادت، کوئی مریض جس نے سنا، کسی کے بارے میں پتہ چلا یار وہ مریض ہے، چل اللہ کی رضا کے لیے چلتے ہیں بھائی۔ ابو بکر کھڑے ہوئے، حضور میں آج ایک مریض کی عیادت کر کے آیا ہوں۔ آپ نے فرمایا جس میں یہ کام جمع ہو گئے اللہ ضرور ضرور اسے جنت عطا فرماتا، اللہ اسے جنت عطا فرماتا۔ یہ خوبیاں یہ جو بتائی گئی اور یہ خوبیاں رب نے جنہیں عطا کر دی اور یہ جو ہم تک پہنچی ہے، ان کا مقصد کیا تھا؟ آپ نتیجہ اخذ کریں نا کہ سیدنا ابو بکر صدیق مار کھائی، بے ہوش ہوئے اور جاں کنی کے عالم میں پڑے ہیں، اور پھر بھی یہ پوچھا اللہ کے نبی کا حال کیا ہے؟ پہلی بات سمجھنے کی یہ ہے کہ دین کے لیے کوئی میرے گریبان پہ ہاتھ ڈالے، چہرے پر تھپڑ مار دے، برا کہہ دے، گالی کر دے، میں اللہ کے رسول کو دیکھوں گا، صدیق کو دیکھوں گا، میں اس مشن اور عزم سے نہیں ہٹوں گا۔ اور رب کے لیے، اس کے رسول کے لیے اگر کوئی برا بھلا کہتا ہے میں پھر بھی کہوں گا جو اللہ کی رضا ہے میں اس پہ راضی ہوں، اور میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا کروں گا۔ اور دوسرا کیا کہ اپنا مال صدیق کی طرح، مال کیا ہے کہ بوڑھا باپ ہے، نابینا ہے، وہ بعد میں ماں بھی مسلمان ہو گئی، والد بھی مسلمان ہو گئے، اور اس کے بعد یہ ایک ٹاپک ہے خلافت کا۔ یہاں ہمارا وقت مکمل ہو چکا ہے، انشاءاللہ ایک مضمون رکھیں گے خلافت کیسے کی، اور پھر وہ کیا خوبیاں نکھری تھی کہ پھر دنیا نے مانا کہ جو محمد کریم علیہ السلام فرماتے گئے وہ سچ تھا کہ صدیق صدیق ہی تھا۔ ان کی خلافت کا موضوع الگ ہوگا۔ ہمارے اس جمعے میں سمجھنے والی بات، ایک رب کے دین کی دعوت بغیر اس ڈر کے کہ کوئی کیا کہے گا، اور دوسرا کہ رب کے لیے مال کی ضرورت پڑ جائے تو مال خرچ کرنے والا وہ جو صدیق 7,000 درہم لے گیا اور نابینا باپ پیچھے چھوڑ گیا، وہ باپ بھوک سے نہیں مرا تھا، وہ چھوٹی سی معصوم بچی سیدہ اسماء وہ بھوک سے نڈال نہیں ہوئی، رب نے ان کو سنبھالا۔ اور تیسری چیز، اللہ کے لیے روزہ رکھنا، اللہ کے لیے مریض کی عیادت کرنا، اللہ کے لیے کسی کے جنازے میں شرکت کرنا، اللہ کے لیے کسی مسکین کو عزت اور احترام سے کھانا کھلانا، یہ انبیاء اور اس کے بعد صحابہ کی صفات ہے۔ یہ وہ خوبیاں ہیں جو اللہ نے صحابہ کو عطا فرمائی۔ اگر یہ خوبیاں اپنائے تو اللہ ممکن ہے
اپنے فرشتوں میں ہماری بھی تعریف فرما دے، ہم سے بھی راضی ہو جائے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔